بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں بحث کریں گے۔ پیغمبر گرامی اسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان سنہ 6 ہجری کو ایک معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ مقام حدیبیہ پر واقع ہوا، اور جس جگہ پر یہ معاہدہ ہوا وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنواں کا نام بھی حدیبیہ تھا۔ اسی مناسبت سے اس معاہدے کو، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوا جب پیغمبر اسلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف سفر کو نکلے۔ مشہور روایت کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام 1400 افراد پر مشتمل ایک قافلہ لے کر مدینے سے نکلے مکہ کی طرف، تاکہ خانہ خدا کی زیارت کر سکیں۔ جب مشرکین قریش کو معلوم ہوا، مشرکین مکہ کو، کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید کو 200 سواریاں دے کر روانہ کیا، تاکہ وہ ان کا راستہ روکیں اور ان کو مکے کے اندر داخل ہونے نہ دیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کو اس چیز کا علم ہوا، اس کی خبر ملی، تو آپ نے کسی شخص کے ذریعے ایک خفیہ راستہ معلوم کر کے خفیہ راستہ اختیار کیا، تاکہ اس خفیہ راستے سے جا کر خانہ خدا تک پہنچ سکے۔ تو اس راستے میں پیغمبر گرامی اسلام نے نماز خوف، پہلی بار وہاں پر نماز خوف ادا کی، چونکہ مختلف راستوں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، تو وہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے نماز خوف پڑھی۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ قافلہ جا کے حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ کے علاقے میں مسلمان پہنچ گئے تو وہاں پر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اس خزاعی کے چند جماعت نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی، وہ ان کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ان سے کہا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو خزاعیوں نے یہ پیغام قریش والوں تک پہنچایا، لیکن قریش والوں سے ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ محمد چاہے جنگ کے لیے آئے یا نہ آئے، ہم اس کو مکے کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ چونکہ اس کی علت بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت عرب کے ماحول میں یہ ایک معیوب تھا کہ چونکہ غزوہ خندق میں مشرکین کو بری طرح شکست ملی تھی، تو ابو سفیان اور دیگر جو قریش کے اکابرین تھے، ان کے لیے باعث ذلت اور حقارت کا سبب تھا کہ ان کو دشمن ان کو شکست دینے کے بعد ان کے علاقے میں داخل ہو جائیں۔ یہ ان پر لعن طعن کا سبب بھی بنتا تھا، اس لیے ابو سفیان اور دیگر اکابرین نے کوشش کی کہ مسلمان مکے کے اندر جو ہے نا داخل نہ ہو۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے قریش والوں کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت عمر کو منتخب کیا، لیکن کچھ علت کی بنا پر حضرت عمر نے کہا کہ اس کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ تو اس تجویز کو حضرت عثمان نے قبول کیا، اور حضرت عثمان کو ایک نمائندہ بنا کر پیغمبر گرامی اسلام نے قریش والوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عثمان کے جانے کے بعد یہ افواہ پھیلا گیا کہ حضرت عثمان کو وہاں پر قتل کیا ہے۔ تو جب اس کی اطلاع ملی مسلمانوں کی کہ عثمان کو وہاں پر قتل کیا ہے، تو مسلمانوں نے دوبارہ ایک نئے عزم کے ساتھ پیغمبر تجدید عہد کے لیے پیغمبر کے ہاتھ دوبارہ بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ مکہ میں وہ قید تھے، قریش والوں نے اس کو رکھا تھا۔ تو قریش والوں نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ روانہ کیا مسلمانوں کی طرف صلح کے لیے، ایک معاہدے کے لیے، تاکہ اس معاہدے پر وہ دستخط کر سکیں۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے صلح کے لیے، ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجا اپنی طرف سے، سہیل بن عمر کو، اور اس طرف سے پیغمبر گرامی اسلام نے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب کو انتخاب کیا اس معاہدے کے لیے۔ تو معاہدے کے لیے دونوں فریق تیار تھے، ایک قریش والوں کی طرف سے سہیل بن عمر، اور مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ تو جب صلح نامہ کو لکھنے کے لیے کاغذ قلم وغیرہ لایا، پھر امیر المومنین نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم اس عنوان کو تسلیم نہیں کرتے،
آپ کو ہماری وہی مرسوم عنوان تحریر کرنا چاہیے۔ ان کا جو مرسوم جو عام رائج تھا وہ تھا بسمک اللہم۔ تو امام علی نے پیغمبر گرامی اسلام کے حکم پر بسم اللہ کے بجائے بسمک اللہم لکھا۔ پھر جب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھو کہ یہ عہد نامہ جس پر رسول اللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہاں پر بھی سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، خدا کے پیغمبر کے عنوان سے تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے جنگ وغیرہ ہو رہی تو اس نے اس چیز کو ماننے سے بھی انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اپنا سادہ نام لکھے محمد ابن عبداللہ۔ تو یہاں پر بھی پیغمبر گرامی اسلام نے اس کی بات قبول کر لیا کہ رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ جس کو مٹانا حضرت علی علیہ السلام کے لیے تھوڑا دشوار تھا، تو پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی انگلی کو آگے بڑھایا اور اس کو مٹایا۔ پھر امیر المومنین کو دوبارہ حکم کیا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ پھر یہاں پر صلح نامہ طے ہوا۔ صلح نامہ کے نکات اس طرح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان صلح برقرار ہو تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، یعنی 10 سال تک کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ پلٹ کر چلے جائیں اور اگلا سال عمرہ کی بجاوری کے لیے مکہ آئیں، بشرط کہ اسلحہ وغیرہ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، جنگی اسلحہ لے کر نہ آئیں، اور مکہ میں 3 دن سے زائد عرصہ نہ گزاریں۔ قریش بھی ان ایام میں شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ مسلمانوں نے عہد کیا کہ ان افراد کو پلٹا دیں گے جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن فریقوں کی نسبت اس قسم کے اقدامات کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائیں تو ان کو واپس نہیں کریں گے، تیسری بات۔ چوتھی بات، دوسرے قبائل کو پوری آزادی حاصل ہوگی کہ وہ قریش یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ منعقد کریں، یعنی کسی کو کوئی ممانعت وغیرہ نہیں ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے بھی قریش والوں کی طرف سے بھی، بلکہ تمام قبائل آزاد ہیں، وہ جہاں چاہے کسی کے ساتھ معاہدہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ان معاہدات کے بعد جو ہے نا مسلمان بعض روایت کے مطابق 10 دن، بعض کے مطابق 20 دن تک اسی جگہ پر یعنی حدیبیہ کے علاقے میں رہے، پھر اس کے بعد وہ مدینہ واپس آئے۔ تو اس سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ یا صلح میں ان 4 نکات پر مسلمان یا پیغمبر اور مشرکین قریش کے درمیان معاہدہ ہوا کہ وہ اگلا سال تک 10 سال تک ان چیزوں پر عمل کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کی مخالفت کی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ لیکن اس معاہدے پر اکثر اصحاب کو اعتراض تھا، ان کے نزدیک جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے شکست تھی، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کے نزدیک یہ ایک فتح اور بڑی کامیابی تھی۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر چند آیتیں بھی نازل ہوئی، اس میں مسلمانوں کو اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی فتح کی بشارت دی گئی، فتح المبین کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض کے نزدیک وہ فتح مبین فتح مکہ ہے جو اس کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فتح مبین سے مراد فتح خیبر ہیں جو اس کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ تو اس کے بعد ہی مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی اور فتوحات مسلمانوں کو ملے، ان کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔